دعائے کمیل پڑھتے ہیں، صلوات اس میں نادر و شادر آخر میں. دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، صلوات نادر و شادر ہے، بہت کم ہے. لیکن آپ مولا زین العابدین کی جتنی دعائیں اٹھائیں ہر دوسری لائن میں ایک صلوات ہے. کیوں؟ تاکہ اس معاشرے کو محمد کے ساتھ آل محمد سننے کی عادت ہو جائے، تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ آل محمد کی قیمت، آل محمد کا وقار، آل محمد کی عزت کتنی ہے. شہادت امام حسین نے کہ جب بنو عباس نے بنو امیہ کو گرانے کے لیے جو نعرہ بلند کیا تھا وہ بھی یہ تھا، یا لسارات الحسین، کہ ہم امام حسین، ہم رشتہ دار ہیں رسول خدا کے، ہم چچازاد ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. مامون جب امام رضا سے ملتا ہے تو رشتہ داری کرتا ہے. خلفاء میں جس خلیفے نے سب سے زیادہ اظہار محبت کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مامون تھا. یہاں تک کہ ماحول ایسا بن گیا کہ وہ مدینے سے امام رضا کو اٹھا کے لاتا ہے، اپنا ولی عہد بناتا ہے. مطلب جب میں مر جاؤں تو خلیفہ کون ہے؟ امام رضا ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کبھی امام رضا خراسان نہیں گئے، لیکن نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف فرزند رسول کی ایک حدیث کو لکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مجمع آتا ہے. اس قدر عزت و احترام عوام کے اندر آ گیا. حکومت ان کی، پیسہ ان کا، مال ان کا، لیکن یہ تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پھیل گئی. یہ وہی دعائیں جن دعاؤں میں اثر اتنا تھا کہ زہاد کو اپنی طرف کھینچا، عباد کو اپنی طرف کھینچا. یہ دعائیں لوگ اپنی نماز شبوں میں پڑھا کرتے تھے، اور امام کا لقب ہی پڑھا زین العابدین، سید الساجدین. کبھی سوچا ایک وہ حسین ہے کربلا میں جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین آپ نماز کیوں پڑھ لیا؟ اعوذ باللہ. شامی کہتے رہے یہ تو دین سے خارج ہو چکے ہیں. اور پھر ان کا بیٹا ہے جس کا لقب ہی پڑ جاتا ہے زین العابدین، سید الساجدین. لقب کو دیکھا کرو کس زمانے میں لقب پڑا اور کیوں پڑا. مطلب اس زمانے میں اس لقب کی ضرورت تھی تاکہ امام زین العابدین کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عبادت نہیں کرتے تھے یا نماز نہیں پڑھتے تھے. اب تصور تقوی آتا تھا تو امام المتقین یاد آتا تھا، مومن کا نام آتا تھا تو امیر المومنین نام آتا تھا، سجدے کا تصور آتا تھا تو سید الساجدین یاد آتا تھا، عبادت کا تصور آتا تھا تو زین العابدین یاد آتا تھا، کسی سچائی کا تصور آتا تھا تو صادق آل محمد امام جعفر صادق یاد آتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو دوسرا کام جو امام زین العابدین نے کیا وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے، مطلب یہ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں جوان کبھی مجلس کے ذریعے تبلیغ کرو. اپنے زمانے کو دیکھو، آج شاید ایک مجلس کا اتنا اثر نہ ہو جتنا سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کا اثر ہو. آج شاید گھنٹے کی مجلس اتنا اثر نہ رکھے جتنا 2 منٹ کا کلپ اثر رکھے. یہ تمہارے اندر کہ سیاست العباد کے ہر زمانے میں کس طرح تم نے کام کرنا ہے، یہ اہل بیت نے سیکرٹ چیزیں بتائی ہیں کہ کبھی ہارڈ وار کا زمانہ ہے، کبھی سافٹ وار کا زمانہ ہے. ابھی جنگ نرم ہے، جنگ سخت نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ ملک طاقتور ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس فوج سب سے زیادہ ہے. آج نہیں ہے. آج جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج جس کی اکنامک سب سے زیادہ مضبوط ہے، لوگ اس کی طرف کھنچتے ہوئے جاتے ہیں. آج جس کے پاس یہ جو مختلف ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، انفارمیشن کا زمانہ ہے، ڈیٹا کا زمانہ، جس کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ، انفارمیشن سب سے زیادہ، وہ انسان کامیاب ہے. آج دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ. امام کبھی صلح کر کے بے نقاب کر رہے ہیں، کبھی دعائیں پڑھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی غلام خرید کے تبلیغ کر رہے ہیں. آج کے جوان کو سوچنا چاہیے کوئی آئی ٹی میں ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنس میں ہے، کوئی فزکس میں ہے، میں کس طرح امام زمانہ کی خدمت کر سکتا ہوں. ایک خاتون سوچے میں ٹیچر ہوں کالج میں پڑھانے جاتی ہوں، کہیں پہ جاب کرتی ہوں، میں کس طرح جناب زہرا کی خدمت کروں. میں سسٹم آف امام زمانہ کا فرد کیسے بن سکتا ہوں. اگر مجھے اس نیٹ ورک کا فرد بننا ہے تو میں نے صرف پیغام احیو امرنا، معصوم فرماتے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے فرمان کو زندہ کرو. تو جتنا آپ فرمان اہل بیت کو زندہ کریں گے اتنا یہ نیٹ ورک کیا ہوگا، زندگی اس نیٹ ورک کو ملے گی، اور جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنی جلدی امام زمانہ کا ظہور بھی ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پاکستان کے بعض لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ شیعوں کے کان بڑے ہوتے ہیں اور ان کی دم ہوتی ہے، وہ یہی سمجھے گا کیونکہ اس نے کبھی شیعہ دیکھا ہی نہیں ہے. تبھی علماء کہتے ہیں جلوس نکال تاکہ یہ دیکھیں کہ دمیں بھی نہیں ہیں، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے.
کہ مولانا ایک گاؤں ہے 2 گھر شیعوں کے ہیں، کیا ضرورت ہے جلوس نکالنے کی؟ 50 گھر غیر شیعوں کے ہیں۔ یہ جلوس مارکیٹنگ ہے آپ کی، کہ جو اپنے بچے کو حسین کا نام نہیں سنانا چاہتا، ہم روڈ پہ نکل کے اس کے بچے کو حسین کا نام بھی سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یزید کون تھا۔ یہ سینس اہل بیت نے تب دیا جب مارکیٹنگ، جب میڈیا کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ یا آپ سمجھتے ہیں آپ کا مکتب صرف مجلسوں سے بڑا؟ نہیں، جلوسوں سے بڑا۔ کئی لوگ جلوسوں کی وجہ سے آئے، نام حسین سنا، محبت حسین دیکھی، آپ کی سبیلیں، آپ کا نظر، آپ کا نیاز۔ الناس عبید الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ جو حسین کا نیاز کھائے گا وہ کبھی حسین کی نمک حرامی نہیں کرے گا۔ جب کیوں کا شربت نہ پیو، نیاز نہ کھاؤ، مجلسوں میں نہ جاؤ۔ ابھی تو میں ٹک ٹاک والے مفتی صاحب کو سن رہا تھا، اب پہلے کافر بولا، مجلسوں میں نہ جاؤ، اب یہ نہج آئی ہے، کہتے ہیں بھائی بحث نہیں کرو شیعوں سے، بس بولو آپ جو کر رہے ہو صحیح ہو، ہم جو کر رہے ہیں۔ اب یہ نوبت آئی ہے، ان کو پتہ ہے بحث کریں گے جواب تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اتنے سوال ان کے اپنوں نے کھڑے کر دیے۔ اب کہتے ہیں جو ملے اسے بولو بھائی آپ ماتم کر رہے ہو کرو، جو کرتے ہو کرو، ہمیں کیوں بولتے ہو؟ ہم اپنی جگہ خوش، تم اپنی جگہ خوش۔ اے کاش یہ تم 20 سال پہلے بولتے ہیں نا، تم اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش۔ 40 سال پہلے بولتے ہیں نا، پہلے پتھر مارے، پھر گولیاں ماری، پھر بموں سے مارا کہ یہ مجلس نہ کرے۔ اب یہ نوبت آئی ہے، ان کے بچے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مکتب ہے۔ یہ ٹریننگ کیوں دی؟ جلوس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ گلی گلی جاؤ، نام حسین جو نہیں بھی سننا چاہتا اس کے کان میں حسین کا نام ٹکرائے ہیں۔ نوحیں جلاؤ تاکہ ان کو پتا چلے امام حسین کی کوئی بیٹی تھی، ظلم ہوا، کوئی نبی کی نواسی تھی جس کی چادر چھینی گئی، کچھ اہل بیت تھے جن کو بازاروں میں لے جایا گیا، پھر ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو وہ کون تھا جو دربار میں لے کر گیا، وہ کون تھا جس نے یہ حکم دیا کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹا جائے۔ جب کون تک آئیں گے آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔